الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ نماز والا درود شریف حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، ساتھیوں، دعوت و تبلیغ دی نسبت دے نال تساں حضرات دی زیارت اور ملاقات ہو رہی ہے۔ اس خوبصورت ملاقات کا ذریعہ استاذ القرآ جناب ابو اجمل قاری محمد عثمان صاحب دوحہ قطر، اس خوبصورت ملاقات کا ذریعہ محبوب القرآ جناب قاری عبدالمالک صاحب دامت برکاتہ، آج دی خوبصورت ملاقات کا ذریعہ استاذ القرآ قاری محمد امین صاحب اور حضرت مولانا قاری محمد حسین صاحب اور خلوص محبت بھری دعوت پر میں حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ حضرات کے ذوق سے واقف نہیں ہوں کہ آپ تقریر کیسی سنتے ہیں، وقت کافی ہو چکا ہے، بیان میں شروع کرتا ہوں۔ نماز کا بھی خیال کرنا ہے ہم نے، لیکن بیان انشاءاللہ العزیز 5 سال کے بچے سے لے کر
80 سال کے بوڑھے تک دل و دماغ کے اندر اتر جائے گا۔ پہلے 10 منٹ جو ہیں آنکھیں اور دماغ میری طرف متوجہ ہے، پنجابی بھی اردو بھی۔ یہ رجب دا مہینہ ہے، اس مہینے کی 27 تاریخ کو میرے اللہ نے اپنے محبوب پاک کو خاک سے اٹھایا، افلاک تک پہنچایا۔ رجب کی 27 تاریخ اہل علم توجہ، نانا نبوت کی معراج پہ جا رہا ہے اور نواسہ امام حسین شہادت کی معراج پہ جا رہا ہے۔ بستی عنایت پور والے جس سال حضور کو معراج ہویا وہ غموں کا سال تھا، وہ آنسوؤں کا سال تھا، پریشانیوں کا سال تھا، آہوں کا سال تھا۔ وقت تھوڑا ہے، کیوں؟ 2 اللہ نے لے لے، چاچا ابو طالب ٹر گیا اور رفیقہ حیات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی جنازہ اٹھ گیا۔ کہو اللہ۔ او خدیجہ اتنی مالدار عورت کہ او دے خیمے دیاں تناباں سونے دے قلعہ نال بنیاں جاندیاں سن۔ پورے مکہ معظمہ کے اندر کچھ پنجابی کچھ اردو جان کے کر رہے ہیں، بہت بڑی مالدار عورت، سامان باہرلے ملکاں جاندہ سی اور حضور بھی لے کے گئے سے علماء کو پتہ ہے۔ پھر واپسیوں نے رپورٹ بھی منگی بھی دسو میں تے رپورٹ دے اندر اے دسیا بھی اے دے ہاتھ جدوں قافلہ ٹرے ہے، عجیب و غریب کیفیت سی کہ جس وقت دھوپ پین لگ جاندی سی فوراً ایک بدل دا ٹکڑا کہ محمد تے سایہ کر لگا۔ اے او خدیجۃ الکبریٰ جڑے حضور دے زخماں نو دوپٹے جلا کے زخم ٹھیک کر دی سی، زخم کر دی سی۔ بڑی مالدار عورت جدوں اسلام قبول کر لیا، سارا مال حضور دے قدمہ تے نچھاور کر دیتا اور شیب ابی طالب دے اندر 3 سال حضور دے نال قید رہ کے پتے کھا کے گزارا کر دیا۔ 2-3 منٹ میں نے دائم میں آ گیا، کوئی فائدہ ہو جائے، دائیں بائیں دیکھو گے تو کم خراب۔ ویسے میں 4:30 بجے تقریر نہیں کرتا، کوئی جلسے دی ترتیب ہوندی ہے، میں تبصرہ نہیں کرتا، میں ادھر ادھر گیا تو کام خراب ہو جائے۔ 2 لے لیں، 2 اللہ نے دے دیتے۔ امیر حمزہ آ گیا، 3 دن بعد فاروق اعظم آ گیا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ 2 لے لے، 2 دے دیتے۔ حمزہ ڈھال مصطفیٰ بن کر آ گیا اور عمر اسلام کی شوکت کا نشان بن کر آ گیا۔ حمزہ
اسلام کے لیے جمال آفتاب بن کر آ گیا، اور عمر اسلام کے لیے جلال آفتاب بن کر آ گیا۔ آدھا گھنٹہ میں نے دیو، میں ذرا کوئی موٹر وے تے چڑھا ایرا بن لے دیو، دو لے لے، دو رب نے دے دیتے، غمہ دا سال حضور پھر جدو عبد المطلب دا جنازہ اٹھیا، کفر بے لگام ہو گیا، کوئی روکا نہ رہا، کوئی ٹوکا نہ رہا، ادھر جبر ادھر صبر، ظلم و ستم کی انتہا، رحمت حق کی ابتدا۔ حضور طائف سے لے گئے، تقریر ہو گئی، کوئی سمجھ ہی لگی، طائف تو واپس تشریف لے آئے، جو طائف والے نے حشر کیتا وہ تو سارے نے پتا، چادر لئی لیٹ گئے، آواز آئی آپ آرام فرما رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ چادر لئی لیٹ گئے، ادھر آنکھ لگی ادھر شمع حق جلی، ذوق نہیں تو ناتا میں نے بھی بڑی آمدیاں نے سبحان میرے بھائی لال جمال میرے بھائی، تسی آرام کر رہے، میں انتظار کر رہا، آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ بیان ہو گیا، مزہ نہ آئے تو فائدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا میں انتظار کر رہا ہوں، 350 سال آدم روتا رہا، میں سامنے نہیں آیا، ابراہیم آگ میں چلا گیا، میں سامنے نہیں آیا، اسماعیل چھری کے نیچے آ گیا، میں سامنے نہیں آیا، زکریا آرے کے نیچے ٹکڑے ہو گیا، میں سامنے نہیں آیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں اتر گیا، میں سامنے نہیں آیا، اور 18 سال بیمار پہ ہے، میں سامنے نہیں آیا، اور سلیمان ہواؤں میں فضاؤں میں خداؤں میں پھرتا رہا، میں سامنے نہیں آیا، اے دعاواں کرتے رہے، صداواں کرتے رہے، التجاواں کرتے رہے، آنسو بہاندے رہے، میں اپنا دیدار نہیں کرایا، سونے جلدی آ جا، اس لئے کہ اے دولت میں تینوں بن منگے ہی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ نعرے تکبیر، راج محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ، نعرے تکبیر۔ یا اللہ، میں 2-3 گھنٹے، یا اللہ تو کیوں بلا رہے ہیں؟ تھوڑا دوست ہو گئے، مہربان ہو گئے، محسن ہو گئے، آپ کہتے ہیں بیوی فوت ہو گئی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، یار تیرا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے، یار آ میں تینے لاہور لے چل جا، تمہیں شاہی مسجد دکھاتا ہوں، اور چل یار کراچی میں تینوں میمن مسجد دکھاتا ہوں، چل یار اسلام آباد میرے نام میں تینوں فیصل مسجد دکھانا، 4 پیسیاں والا آخر ہے، چل یار عمرے تے چلیے، اللہ دا گھر دیکھاں گے، مصطفیٰ دا در دیکھاں گے، غم دور ہو جائے گا۔ اللہ فرماندے نے تو اپنے دوست نو لاہور، کراچی، پشاور لے جائے گا، جدو میرا دوست اور میرا محبوب پریشان ہوئے گا، میں فرشہ تو اٹھاواں گا، عرش مولا دیا سیرہ کراواں گا۔ حالے میں
تقریر شروع نہیں کی تھی میں تو تیار کرنا میرا وقت کھاتا ہے رج کے کھاتا ہے سبحان اللہ کہو ذرا کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا تھا ورنہ میں ڈنڈی نہیں مارن دینا سبحان اللہ کہو ذرا میں اس معاملے میں بڑا سخت ہوں توجہ میری طرف لیکن تھوڑے نا میں یاری لان آیا ہوں پہلی دفعہ بندہ پاستا ہے اگے چلیے اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے بلا رہا ہوں میرے انوارات کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا میرے انوارات کو اگر دیکھ سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہی دیکھ سکتا آنے میں نو مزہ نہیں آیا میں گل سناواں گا تو پھر مزہ آئے گا ٹھہرو ذرا ہزار کوشش کی تھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار میرے اللہ نے گہرا پردہ گہرا نقاب اوڑھ رکھا ہے کوئی ہٹا نہیں سکتا لاکھ کوشش کی موسیٰ نے تھوڑا جے ہٹیا خر موسیٰ سے او پہ سوئی کے سراغ کے برابر کیوں مولا خر موسیٰ صحیح توجہ پڑے ہوئے تھے ہزار پر پڑے ہوئے تھے ہزار پردے کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے میں اس کی آنکھوں کے صدقے جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا بار بار دیکھا او افغانستان نے بھی ہاتھ کھڑا کر دے میرا کوئی قصور نہیں میں 1 بجے آ گیا تھا مجھے انقواز ہوتا ہے جس وقت ٹائم پھنس جاندہ نا ساڑی تقریر ضائع ہو جاتا گئے آئے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو القاء کیا میرے قریب اس کو رعایت اور عنایت کے بہانے میری طرف بھیج ٹھہرو ذرا سٹاپ آ گئے اس کو رعایت اور عنایت کے بہانے میری طرف روانہ کرتا رہے کیوں اے مینوں ویکھدا رہے مینوں ویکھدا رہے تقریر سن کے جو تسی کہنا بھابی سی مولوی جامی سن لو ذرا میری بات اس کو رعایت اور عنایت کے بہانے میرے ول پہ حاجی صاحب 9 چکر لگے 5 ماہ 9 چکر لگے اللہ چاہتا ہے کوئی چکر 45 اڑا دینا نہیں اڑا سکتا بولو وہ تو علیحدہ کر لے کہ ایک بندے نے کہا موسیٰ خدا تیرا بھلا کر 1 چکر ہو 50 ہی کام ہو اللہ قادر ہے 5 معاف کرنا ہے 9 چکر لوا دیتے ہیں کوئی چکر اس معاف کر دے اللہ فرماندے نے موسیٰ بھی بار بار کہہ رہے ہیں پھر جاؤ جی پھر جاؤ میں نے موسیٰ کو لوگ پوچھ لے رہے تو کیوں بھیجتا ہے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے پوچھا نہ جاؤ میں بار بار اس لیے بھیجتا تھا میں تے انہوں نہیں ویکھ سکیا چلو دے ویکھن والے نہیں بار بار ویکھ اور اللہ تو کیوں بلا رہی ہے سبحان اللہ کو یا اللہ تو کیوں بلاتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں بار بار اس لیے بلا رہا ہوں میں نے موسیٰ کو بتا دیا دکھلا دیا سمجھا دیا نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت
ایڈی اچھی لایا کرو نعرہ، اس لئے کہ قاری عثمان قطر سن رہے ہیں، اچھی کہو سبحان اللہ۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہے ہیں؟ اللہ نے کہا دس دے انہوں نے زلیخہ نے مصر دیاں عورتوں کو بلایا، میں نے تانے نہ مارو، مجھے برا بلا نہ کہو، ساری مصر کی عورتوں کو بلایا، ادھر مجھے تانے نہ مارو کہ غلام کو دل دے بیٹھی، ساریاں آ جاؤ، میرا یوسف ویکھو، اللہ نے سارے نبیوں میں جمع کی تو ادھر آؤ میرا محمد ویکھو۔ چھڑو یار ٹائم تھوڑا ہوں، میں ذرا آگے چلا، موٹر وے تو جلدی چڑھ جاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں چل جبریل میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ یا اللہ مجھے پتہ نہیں اس وقت تیرا حبیب کہاں آرام کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل مکہ معظمہ چلا جا، ام ہانی کے گھر چلا جا، میرا حبیب آرام کر رہا ہے، اسے جگا کر لاؤ، لیکن دو چیزوں کا خیال رکھنا، نمبر ایک کنڈا کھڑکا کر بھی نہیں جگانا، نمبر دو نام لے کر بھی نہیں جگانا۔ مسئلہ میں نے حل کر دیا ہے، یہ شیشیاں کھول لیں گے تو تسی دوبارہ میں نے 3 بجے بٹھاؤ گے۔ نام نہیں لینا، کنڈا نہیں کھڑکانا، پھر کیسے جگاؤں؟ چھت کی طرف سے اندر چلے جاؤ، میرے حبیب کی تلیوں کو بوسہ دینا تمہارا کام ہے، بیدار کر دینا میرا کام۔ ایتھے بوسہ دینا، ایتھے نہیں، تلیاں چویں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مقام کے دا شان۔ تجھے نے بڑے سمجھدار یا اللہ میں اندر دی جاؤں، فرمایا ہاں، اندر چلے گئے، سرکار کی تلیوں کو بوسہ دیا، حضور بیدار ہو گئے۔ آدھی رات آ گیا، میں نے کیوں پوچھ لی؟ مجھ سے کیوں پوچھتے؟ اس سے پوچھو جس نے بھیجا ہے۔ بستی عنایت پور والیوں مجھے کہنے دو، آدھی رات کے وقت جبریل مصطفیٰ کے دروازے پہ جاتا ہے، آدھی رات مصطفیٰ صدیق کے دروازے پہ جاتا ہے۔ اس نے یہ چھت کی طرف سے گیا، وہ دروازہ کھڑکا رہا، میرے والے لار رومال والے بھائی میرے والے کی کہندے تسی دروازہ ہی کھڑ کے ہے اور تسی کہتے لکھنؤ جو آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق اکبر اٹھ کر چل پڑے، بیٹی کہنے لگی ابا جان حالات بڑے خراب ہیں، پورا مکہ دشمن ہے۔ رات کا وقت، پوچھتے لو بوئے تھے کون ہے، عاشقانہ رنگ سننا، پوچھتے لو دروازے تے کون کھڑا ہے۔ فرمایا بیٹا بیٹا کنڈے دا کھڑکاری دس دے محمد، کنڈے دا کھڑکار دس دے مصطفیٰ آ گیا۔ میں ذمہ دارانہ گفتگو کر رہا ہوں، میں کوئی پکی روٹی نہیں سنا رہا آپ کو، نہ جمعرات کے بابے کے خواب سنا رہا ہوں۔ اماں جی عائشہ فرماتی ہیں کوئی دن خالی نہیں گزرتا تھا جس دن حضور ہمارے گھر میں 2 دفعہ تشریف نہیں لاتے تھے۔ رات گئے تک مشورہ ہوتا تھا،
کاش میں نے تسی ٹائم دے دے. اللہ بلا رہے ہیں میں لینے کے لیے. اچھا وجہ جی وجہ کا تو مجھے پتہ نہیں. آج مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا. تھوڑا میزبان کو تم چول چول پکائے گے سارے سوکھے باپی باپی کا چھوڑے تمہارے. آئندہ میں آیا تو 10-15 دیگیں پکواؤں گا. کہو انشاءاللہ. نعرہ تکبیر. آواز سے بلند نعرہ جواب. نعرہ تکبیر. وجہ کا مجھے پتا نہیں. آج مختار کل نے یہ بھی نہیں سمجھے حبیب کل کی دعوت کا. مختار کل کون ہے؟ اللہ بلا رہا ہے میں لینے کے لیے آیا ہوں. سواری کون سی لائے؟ یہ تو بھی انتخاب اللہ ہی کرتا ہے نا کہ تسی کر دے. میں آپ کے لیے جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں. نا اس کو تیل کی ضرورت ہے نا ایئرپورٹ کی ضرورت. میرا اور آپ کا تیل روزانہ مہنگا ہو جاتا ہے. رات کو سوتے ہیں اور دی قیمت ہوتی ہے. صبح اٹھو 35 روپے بدے. میں وہ طیارہ لے کر آیا ہوں جنت سے. نہ تیل کی ضرورت نہ ایئرپورٹ کی ضرورت. حضور نے فرمایا جبریل میں جانے سے انکار نہیں کرتا. میرے ایک سوال کا جواب دے. تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا کوئی مزہ بھی آیا؟ مجمع دیکھ کر مزہ آ گیا. جلسہ دیکھ کر مزہ آ گیا. انتظامات اشتہارات دیکھ کر مزہ آ گیا. اور جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا کوئی مزہ بھی آیا؟ جبریل عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا. چلو چلو جناب چلے. سبحان الذی اسرا. اگے چھوڑ گئے لوگ عقیدہ سنا. بس لگ گئے تسی جڑے پاسے لگنا ناتا بھی لوگ گانے دی طرز دے تو سنان دے سبحان اللہ کر دے. کتھے گیا خان محمد کمتر؟ کہاں گیا نظریاتی؟ چلو چلیے چلو. اسرار نہ بلانا اگے مسئلہ نہیں چھپانا. اسراب عبد ہی لے چلے اپنے بندے نو. ہے آمنہ کلال اللہ کا بندہ لیکن بندہ ایسا ہے ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے. خدا اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے ملاقات کر رہا ہے. آمنہ کلال اللہ کا بندہ پر بندہ اللہ نے ایسا بنایا چلے تو اس گلیوں کی قسمیں خدا قرآن میں کھاتا ہے جن گلیوں سے گزر جائے 3 دن تک ان گلیوں سے خوشبو آ رہی ہے اللہ کا بندہ. پر بندہ ایسا ہے کہ مٹھی والی کینکریں کلمہ پڑھ رہی ہے. اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. اگر تقاضا ہے تو درخت دوڑتے ہوئے سایہ کا سبحان اللہ نہ کہنا آ کر سایہ کر لیتے ہیں. سونے کا وقت ہے تو اللہ اس کو کعبے کے اندر سلا دیتا ہے اللہ کا بندہ. پر بندہ اللہ نے ایسا بنایا میں چلوں آپ چلے گرد و غبار اڑے گا. وہ چلے ہدایت کے چشمے نکلتے ہیں. وقت کے بادشاہ باتھ روم میں جائیں بدبوئیں اٹھتی ہیں. وہ جائے وہاں سے خوشبوئیں اٹھتی ہیں. ہے اللہ کا بندہ پر اللہ
نے بنایا ایسا ہے، کبھی فرش پہ چلتا ہے، کبھی عرش معلیٰ کا مہمان بن جاتا ہے۔ تھوڑا اونچی کہو۔ اللہ کا بندہ، اور بندہ اللہ نے ایسا بنایا، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا حرام کر دوں گا، تو بیٹھ جائے گا زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہو جائے گا آسمان کو بلندی دے دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند اور ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو کالیاں کالیاں زلفاں چہرے پہ باہر میں رات بنا دیا گا، زلفاں ہٹا میں دن بنا دیا گا، تو غصے میں آئے گا جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو میں جنت بنا دوں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑا کوئی قصور نہیں، تھوڑی ادھر ہی بس ہو گئی، ادھر اللہ نے میکائیل نو کہتا بھی ٹھنڈی ہوا چلا، سبحان اللہ بہت ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن علماء دیوبند کا عقیدہ سن لو، اللہ غفور الرحیم ہے، کہو بے شک، اللہ غفور الرحیم ہے، محمد رؤوف الرحیم ہے، اللہ قادر قدیر ہے، محمد سراج منیر ہے، اللہ لا ریب ہے، محمد بے عیب ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کلال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا ہے، اس کا سینہ بڑا ہے، بستی عنایت پر والو وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بابا جی نے کیا پیار کرنا، بابا جی نے پورے ملک کو وقت پایا ہے، ماشاءاللہ دے گیا دیو۔ وہ راج والا ہے، محمد میں راج والا ہے، لا الہ الا اللہ۔ آگے نعرے پڑھو، چلو یہ دیکھیں کوتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ کے بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف ہیں، لا الہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں، محمد الرسول اللہ پہ بھی کوئی نقطہ نہیں۔ خدا بتانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں، اس جیسا محبوب کوئی نہیں ہے۔ بند کر لا تین بڑا نواز شریف دی کال آئی ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ مزہ کیا ہے؟ سب سے اول تھا جس کو، قاری کیا نام ہے آپ کا؟ محمود کو پتہ ہے 1.5 گھنٹے بعد میرا گلا کھلتا ہے، تنگ وقت بیٹھے ہیں، تسی دھرنا کتے اور دیو جا کے۔ اب الیکشن کا اعلان ہو گیا، دھرنے دی ضرورت نہیں، سبحان اللہ کو۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔
قاری عثمان صاحب سے کہو قطر میں فون کر کے جامی صاحب کو بلانا ہے تو 1.5 گھنٹہ ٹائم دیا کرو. مجھے کہنے لگے جی آپ کا وقت ہو گیا 4 بجے تشریف لے آئے. میں نے سردی سے لے آ کے بٹھاتا. سبحان اللہ. ایسا اللہ نے بنایا. میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا. نبی نہ ہوتا گزارا نہ ہوتا. ہمارے لیے کوئی چارہ نہ ہوتا. پاکستان کے جھنڈے پہ چاند تارا نہ ہوتا. آواز نہیں آئی ذرا آواز. میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ سن لو. اگر نبی نہ ہوتا غنچوں کی چٹک بھی نہ ہوتی, پھولوں کی مہک بھی نہ ہوتی, بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا, باد صبا کی نظافت بھی نہ ہوتی, ہواؤں کی دل افروزی بھی نہ ہوتی, گل خنداں کی بہار دل کشاں بھی نہ ہوتی, نہ آپ ہوتے, نہ میں ہوتا, نہ یہ خطہ ہوتا, نہ شمع جلتی, نہ پھول کھلتے, نہ دن نکلتا, نہ رات ہوتی. جو یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. وجود کون و مکان نہ ہوتا. بور تو نہیں ہوئے تو قاری عبد المالک صاحب سے, قاری محمد حسین صاحب سے کہہ دو جمی صاحب کو بلانا ہے تو ٹائم 3 بجے. تہاڈی حاضری 2 بجے لگے گی. کہو انشاءاللہ. تو انہوں بھی غلط عادتیں پہ ہیں. 4 بجے تو پہلے تسی بھی نہیں پڑھتے. لو جی مولانا تھوڑا جا میں اگے چلنے لگے. چلو جناب چلیے. ایسی بھی میں اردو نہیں بولا گا جی تھوڑے شیران دوستوں نہ جائے. چلو جی چلیے. اچھا ایک ہم مسئلہ پکا دو. حضور نے لمبے 2 سفر کیتے ہیں زندگی سے. چھوٹے چھوٹے سفر ہوتے رہے 10 میل 12 میل. 2 لمبے سفر فرمائے زندگی میں. یہ تسی بولنا. ایک فرش والا, ایک زمین والا. 2 سفر لمبے فرمائے ہیں. بستی عنایت پور والوں, ایرا دونوں سفران دے اندر جو رفیق سفر اللہ نے منتخب کر کے بنائے تھے, اللہ نے ان کی عظمت شان کی بھی دھوم پوری دنیا میں مچا دی ہے. بستی والوں, معراج والی رات جبریل ساتھ جائے گا, ہجرت والی رات صدیق ساتھ جائے گا, معراج والی رات جو جائے گا وہ سید الملائکہ بن جائے گا, ہجرت والی رات جو ساتھ جائے گا وہ سید الصحابہ بن جائے گا. وہ ساتھ چلا, یہ جبریل بن گیا, یہ ساتھ چلا, صدیق بن گیا. نانا معراج والی رات جو ساتھ چلا وہ سدرہ تک گیا, ہجرت والا حجرے تک گیا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, طاقت صدیق زندہ, طاقت صدیق زندہ. نعرہ تکبیر. وہ حجرے تک گیا. آخری وقت آیا, بچی کو بلایا. حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا, 3 کپڑوں میں. مسئلہ سمجھ لیا. بیٹا کس دن فوت ہوئے؟ پیر کا دن, یوم الاثنین. یہ میری دونوں چادریں دھو لینا. فَغْسِلُهُمَا وَكَفِّنُونِ فِيهِمَا. اس میں مجھے کفن دے. ابا جی نیا کپڑا لائے گئے, اتنے بھی غریب نہیں ہیں. فرمایا جو نیا کپڑے کا کفن بنانا ہے وہ مدینہ کی کسی بیوہ عورت کے کام. بس میری وصیت ہے بیٹا. فَإِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. بیٹا نوے کپڑے دی ضرورت زندہ بندے میں ہوتی ہے. مرنے والے ان کو تو اعمال ہو تو ٹھیک ہے, بس میری گل تو ایک اور بیٹا سننا میری گل. ابا جی وہ کڑی گل
بس مجھے غسل دینا، کفن دینا، جنازہ پڑھانا، پھر مجھے حضور کے روضے پہ لے جانا اور بس سلام دے دینا کہ غلام آ گیا۔ دروازہ کھل جائے ٹھیک نہیں تھے اور جنت البقیع حاجیو جدھر میرا اشارہ ہے اوتھے دفن کر دیں۔ سونا لال ٹوپی والی سلام دینا، دروازہ کھل جائے گا۔ یاد رکھنا ٹک مار کے میں اگے چلا، سلام دینا کہ غلام آ گیا، دروازہ کھل جائے گا۔ ابا جی بڑے یقین سے آپ کہہ رہے ہیں، بڑے وثوق سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دروازہ کھل جائے گا۔ ٹھہرو ذرا اسٹیشن آ جانا۔ بڑے وثوق سے کہتے ہیں کہ دروازہ کھل جائے گا۔ بیٹا یقین سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ جب یہ میرے دروازے پر آیا تھا میں نے کب پوچھا تھا آپ کون ہیں؟ بولو ہون بولو ہون بولو، میں نے کب پوچھا تھا تو کون ہے؟ بیٹا دروازہ کھل جائے گا۔ میں مرد قلندر کی بات سنانے لگا ہوں، جنگ کا مرد قلندر۔ اس مقام پر اس نے کہا تھا دروازہ کھل جائے گا۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا جنے کچھ پلے ہوئے گے تو بوا کھل ویسے۔ مزہ نہیں آیا میں مزہ، جنے کچھ پلے ہوئے تو بوا کھل ویسی۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے۔ بچہ نعت پڑھ رہے سے میری آواز ماڑی ہے، وہ دن میری آواز چنگی ہے۔ چنگی نو کی کہندے ہو؟ سونی ہے، سبحان اللہ کہو۔ ویسے بھی اللہ نے مجھے سونا بنایا، سبحان اللہ کہو۔ اللہ کے فضل سے میرے 30 حج مکمل ہو گئے۔ ابو بکر و عمر، میرے بھائی، ابو بکر و عمر عثمان حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے۔ باقی سبحان اللہ ہی نہیں نکلتی۔ حکمران کہتے ہیں مولویوں کو ختم کر دو، مسجدیں ختم کر دو، تسی تو دروازہ ہی ایٹا شاندار بنا دو۔ مولویوں کو ختم کر دو، پیروں کو ختم کر دو۔ میں کہا چلو سانو ختم کرو، پھر جنازے کنجراں تو پڑھا لینا تے نکاح خسریاں تو پڑھا لینا۔ صحابہ سب کے سب، میں سب کے صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں، جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ اس مسجد جس کو قاری صاحب ہے، قاری صاحب آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں نورانی قاعدہ تو کیا کہتے ہیں؟ عین خالی عین تے نقطہ۔ اب بابا بھی ہنسے ہیں۔ ابو بکر کا نام عبداللہ، ابو بکر کے نام کے شروع میں عین، عمر کے نام کے شروع میں، عثمان کے نام کے شروع میں، علی کے نام کے شروع میں، لہذا ماننا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں 9 گھنٹے قطر ایئرپورٹ پہ بیٹھا رہا ہوں۔ میں نے ابھی قاری صاحب کو بتایا، سانوں میں کہا اتنے پوچھیا کو سے نہیں تے ہوں تسی کہتے 15 منٹ اور بتا دے۔ شکریہ قاری صاحب، شکریہ۔ وہ قاری صاحب کا قصور نہیں، اس لیے کہ جو میری لندن سے فلائٹ آئی اس کا ٹائم ہی 9 گھنٹے کا تھا ایئرپورٹ پہ ٹھہرنے کا، ورنہ 3 گھنٹے ہوتا ہے، 4 گھنٹے ہوتا ہے۔ 9 گھنٹے والے کے ذرا کرایہ تھوڑا سٹیج زیادہ، کرایہ تھوڑا سا۔
لیکن ایک بات کہہ دوں، پانی دی جی بوتل ہے نا 700 میں نے ایک کافی کا کپ پیا انہیں 1100 لے لیا. سبحان اللہ. بہت حاضر ہو. قاری صاحب بچوں کو پڑھاتے ہیں. عین خالی سارے بولو. میں نظریاتی خطیب حقا شکا میں نے بھی بڑی ہاں مجھے. عین خالی غین پہ نقطہ. صحابہ کے نام کے شروع میں عین ہے، اس عین پہ نقطہ نہیں. عین خالی غین پہ نقطہ. جس طرح عین نقطے سے خالی ہے، صحابہ کا کردار ہر لحاظ سے اللہ نے خالی رکھا ہوا ہے. اس کردار پر نام پر نقطہ نہیں، ان کے کردار پہ کوئی نقطہ نہیں. میں علماء سے دعا لینے کے لیے کہتا ہوں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. جس طرح کوئی ستارہ سیاہ نہیں ہے، اسی طرح کوئی صحابی گمراہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، اکابرین علماء دیوبند. پانچ تک وہ بھی گھر پہ تے انہوں دا کی قصور ہے جنہوں نے تیاں دیتی ہیں مارے گھر کیا قصور تھا. اگر وہ پاک نہیں ہوئے 14ویں صدی جی تسی کتنا پاک ہو سکتا. یہ سنے ہیں نا علماء کو، حضور پیدا ہوئے تو پورا مکہ روشن ہو گیا. سنا ہے پورا مکہ روشن ہو گیا. وہ روشنی صدیق اکبر کے گھر تک بھی نہ گئی، نہ سسر کے گھر میں گئی، نہ دامادوں کے گھر میں گئی. اگر وہاں نہیں گئی تو 14ویں صدی کے بعد تیرے گھر میں کیسے آ سکے. میرا اور میرے بزرگوں کا عقیدہ پنج تن نہیں سب تن پاک، نبی کے سارے تن پاک. جو نبوت کی چادر کے نیچے آ گیا وہ چور تھا چوکیدار بن گیا، راہزن تھا رہنما بن گیا، لٹیرا تھا تو محافظ بن گیا، وہ ظالم تھا تو رحم دل بن گیا، وہ برا تھا تو بھلا بن گیا، وہ بیکار تھا نیکوکار بن گیا، وہ جاہل تھا تو عالم بن گیا، وہ ظالم تھا تو رحم دل بن گیا، وہ خسیس تھا تو شریف بن گیا، وہ شریر تھا تو شریف بن گیا، وہ بخیل تھا تو سخی بن گیا، وہ علیل تھا وہ مریض تھا تو طبیب بن گیا، وہ تالے تھا تو سبحان اللہ وہ تالے تھا تو سالے بن گیا. نانا جو وہ فرمایا کہ جو بزدل تھے وہ بہادر بن گئے، رزیل تھے شریف بن گئے، عیش پرست تھے بوریہ نشین بن گئے، وہ مسجد میں گئے نمازی بن گئے، تلوار پکڑ کر میدان میں نکلے تو غازی بن گئے، قرآن اچھا پڑھا تو قاری بن گئے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ دیا تو قاضی بن گئے. انہوں نے کعبے کو دیکھا حاجی بن گئے، محمد کو دیکھا صحابی بن گئے. نعرہ تکبیر. خیر علماء سے پوچھو. مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر. مولوی صاحب بھول گئے، سورت بھول گئے. ٹوٹیوں پہ بیٹھنے والا ایک آدمی لقمہ دیتا ہے. مولانا نے اگر لقمہ لے لیا سارے دن نماز بولو. صحابہ پہ تنقید کرنی تو ان کے دور کا کوئی کرے. وہ 14ویں صدی چاہتے تینوں تے اپنا کوئی نہیں. میں نے 10 گولیاں لگی نہیں ہیں مجھے 10. 4 ساتھی میرے شہید ہو گئے. میں کیوں چھوڑوں مسئلہ. بولو. باقی عمر صحابہ کے نام ہے. قاری صاحب اصحابی کالنجوم سیلاب آیا، ہزاروں میل پانی گیا ہے نا.
تے رحمت دا فلڈ آیا صدیق دے گھر تک بھی نہ گیا. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. چلو شعر ہی سن دو میں سنا دوں. درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا, دل کو روشن کر دیا اور آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر, خود نہ تھے جو راہ پر, اوروں کی ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. مینوں تینوں کی پتہ ہے دے مول دا. او بابا جی میں تینوں صرف یہی کہنا, اینک دے شیشے دا رنگ لال ہوئے تے بندے لال نظر آتے. اینک دے شیشے دا رنگ سبز ہوئے تے بندے, اینک دے شیشے دا رنگ سفید ہوئے بندے سفید نظر آندے نے. جے اینک دے شیشے دا رنگ ہی کالا ہوئے شیشہ بدلا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. پارہ نمبر 15 سورہ کہف. 1500 صحابہ ایک طرف ہے, عثمان ایک طرف ہے. حالے بھی نہیں پتہ لگا انہوں نظریاتی تقریرا نہ کوئی سناندہ نہ تجھے سن. 1500 ایک طرف, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, یہی ہے کھڑے نے بیعت کر. کسی نے کہا جو تو کر رہے سے, اللہ نے کہا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ, دلوں میں میں جانا. خون عثمان, 1500 صحابہ ایک طرف, خون عثمان ایک طرف. یا اللہ, میں جذبات سے نہیں کہتا, یا اللہ میں خود بھی ٹکڑے ہو جاؤں گا. میں ابو بکر نو, میں عمر نو, میں علی نو, میں طلحہ زبیر نو ٹکڑے کرا دوں گا. 1500 جنہوں نے میرے ہاتھ کے بیعت کی ہے, میں انہاں ساریاں نو ذبح کرا دیاں گا. میں عثمان دا بدلہ ضرور لے کے جاؤں گا. نہیں پتا چلا تو میں ایک اور جملہ علماء سے دعا لینے کے لیے کہتا ہوں. حبشے کا بادشاہ نجاشی, اس کو رشوت لے کر مکہ والے گئے اور مکہ والوں نے کہا اے پیسے لے لا, صحابہ ساڑھے حوالے کر. سمجھ گا حضرت؟ سنو, تو اسی سونے دا پہاڑ بھی دیو نا, تھوڑی بس آئی. میرا دے ٹائم ہی رات 2 بجے شروع ہوندہ تقریر دا. یہ رشوت لے لو, یہ ہمارے حوالے کرو. اس نے کہا اگر سونے کا پہاڑ بھی مجھے دو پھر بھی میں حضور کا یار تمہیں نہیں دے سکتا. بستی عنایت پور والیوں مول پہ گیا. سونے کا پہاڑ ایک طرف, محمد کا یار ایک طرف. چلو جناب چلیے. تسی نہیں, میں تو تسی نہیں جانا. چلو چلو چلیے. پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. رہ گئے باقی میرے 15 منٹ. کہو صبح 5 منٹ. کاری عثمان نو کہہ دینا ٹیلی فون پہ جی جامی صاحب سدن ہے تے تیری مہربانی اینو کو 3:30 بجے بٹھا سکے تے. سبحان اللہ. 6 گھنٹے کا سفر میں کر کے ہیں. توجہ کرو. پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. کیڑا بولو تو صحیح. جانا یا اتنے ساتھ لیے نہیں جانا. تینوں تو نہیں پوچھے. بولو بھائی جانا یا ساتھ لیے. ساتھ لیں. وہ لوگ بڑے جرت مند ہیں, بڑے بہادر ہیں.
جو بلا لیتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہمیں بلا لو، یہ بھی بڑی سعادت ہے. ساری زندگی اویس تو نہ بلا سکے تو پھلیاں بتاسیں دے بلائی رکھتا ہے. تیری مرضی. تیرا اپنا عقیدہ میرا اپنا عقیدہ، جو عاشق ہیں وہ گستاخی پہ، وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے. جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارہ ہی نہیں رکھتے. وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں، بلوایا نہیں کرتے. نات خان ہاتھ کھڑے کرا کرا کے توڑے ہاتھی تھکا گئے، میرے بچ رہے کھا کھڑے گئے. ہم مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ ہم مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ تو سنو، ہم مدینہ منورہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ وہیں ملتے ہیں، خدا ہر جگہ پہ ملتا ہے. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں. حاضر ہو جاتا. پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. یہ کتنے نے شہر ہے؟ یہ شہر کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ مدینے کتنے؟ ایک. نہیں یار سوچ کے بول رہے اور تو کوئی شہر نہیں. پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ. جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا. نانا نانا بستی عنایت پور والیوں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقال نظر آئے گا، سامنے روزے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا. شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا. رہ گئے ان کو بس ہو گئے. شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا. سارے نبیوں کو میرے بات، سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھے، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا. جو چمکوں کی جبین میں تھی حضور کی، جو چمکوں کی جبین میں تھی، کہاں ہے چاند میں. اتر لاؤ تو کوئی، اتر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا. ربنا آتنا فی تجھے ادھر ہی لکھن لگو یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. قاری محمد عثمان صاحب اللہ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا. یہ ادارہ ہے یا اللہ اس میں برکتیں عطا فرما، خیر کے فیصلے فرما، شر سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں صحیح العقیدہ فرما، اصحاب رسول کا دامن زندگی بھر پکڑنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی توحید محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر یا اللہ ہمارا خاتمہ فرما. یا اللہ آنے والوں کی حاضری قبول فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. قاری عبد المالک صاحب کا، قاری صاحب اور قاری محمد حسین صاحب، یا اللہ سب کو لمبی زندگی عطا فرما. اور جن حضرات نے یہ جلسہ کرایا، تعاون کیا، اللہ ان کے مال میں، جان میں برکتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد. میری حسرتیں، میری تمنائیں درمیان میں رہ گئی، ٹائم ختم ہو گیا. میں پھر آؤں گا، 2 گھنٹے بیان سناؤں گا. کچھ بولو.